وسلم دی ذات پاک تے حضرات دی وقار جس آیت کریمہ دی تلاوت بحمد اللہ تعالی تاڑے سامنے کیتی ہے، اعلان ہے کہ انما کان قول المؤمنین، کہ مومن مسلمان دی ایک نشانی ہے بھی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جدو انہوں اللہ دی طرف ان دے رسول دی طرف بلایا جاتا ہے، نیکی دی طرف دعوت دیتی جاتی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فرمایا اس نو قبول کر دیا ہویا انہاں دا جملہ، انہاں دے الفاظ، انہاں دا کلام مومنین دا اے ہوتا ہے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اسی اللہ دی ان دے رسول دی ندا پکار نو سن بھی لیا ہے اور ان دے عمل بھی کر لیا ہے، اطاعت بھی کر لی ہے۔ فرمایا جو شخص ہر معاملے دے اندر اے الفاظ کہے گا، اولئک هم المفلحون، فرمایا اے نے اصل دے اندر کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس شخص نے میرے نال محبت دا اعلان کیتا، دعویٰ کیتا، فرمایا اس شخص دی نشانی محبت دے دعوے دی ادوں پوری ہوئے گی کہ وہ میری سنت دے نال، میرے طریقے دے نال، میری حدیث دے نال، جو میں زبان چو الفاظ نکالے ہوں یا جو عمل فعل کر کے دکھایا ہوئے، مکمل ان دی پیروی کرے گا۔ فرمایا جس شخص نے میری سنت نال محبت کی تھی، میرے طریقے دے نال محبت کی تھی، میری حدیث نال محبت کی تھی، فقد احبنی، انہیں صرف میرے طریقے نال، میری حدیث نال محبت نہیں کی تھی بلکہ اللہ دے رسول دے نال وہ بندے نے محبت کی تھی۔ فرمایا ومن احبنی، اور جس شخص نے میرے نال محبت کی تھی، کان معی فی الجنہ، فرمایا جنت دے اندر اللہ انہوں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ساتھ اس شخص کو ملے گا ہر معاملے دے اندر، دین یا دنیا دے ہر شعبے دے اندر اللہ دی ان دے رسول دی اطاعت فرما برداری کرے، پھر اللہ جنت بھی دے گا اور جنت دے اندر نبی پاک دا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں میرے بھائیو، اللہ دے رسول دا پڑوس، ادھر کسی پولیس دے محکمے دا کوئی شخص بڑا ہوئے، لیڈر ہوئے، انہاں بھی اگر پڑوس مل جائے، بندہ کہتا ہے میں فلاں دے نال رہندا ہے، فلاں MLA دے نال میرا گھر ہی، صبح اسی واک کرنے ہیں نا تے فلاں بڑا بڑا منسٹر ہوں دے نے میں واک کو کام ہوئے تے دسی، بڑا فخر کرے گا۔ جوہر ٹاؤن دے اندر حافظ سعید حافظ اللہ جماعت الدعوہ دے اللہ انہاں دی زندگی دے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ ایک دوست احباب آئے جمعہ پڑھن، کہتے ہیں جی میرا حافظ سعید صاحب دی بلاک دے اندر، کلونی دے اندر انہوں نے تقریباً نال کا بڑا خوش ہوئے، اور بندہ بھی ہے، لیڈر بھی نے، نیک بھی نے، لیکن میرے بھائیوں سب تو زیادہ اللہ دی مخلوق دے اندر سید الانبیاء اور سید البشر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے انہاں دا ساتھ معمولی بات نہیں۔ میں دسیا سی کہ جڑا درود پڑھے گا، محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماندے نے درود دی برکت دے نال اللہ انہوں خواب دے اندر دیدار بھی کروائے گا اور جنت دے اندر پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ اور پڑوس لینے کی خاطر ایک حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے آپ نو تہجد دی نماز دا وضو کرواندے نے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری دے اندر لکھ دے نے کہ آپ نا اتنی محبت کہ سردیاں دے اندر آپ دے گھر دے باہر بیٹھے ہوندے کہ جدو نبی پاک باہر آن گے میں آپ نو وضو کرواواں گا، مسواک دے ساتھی۔ ایک دن آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار میرا شاگرد اصحاب صفہ دے اندر اتنا شمار ہے میرے شاگرداں دے اندر، فرمایا سل
سل ربیہ سوال کر، جو تیرے دل دی خواہش ہے نا وہ تو منگ، اللہ دا رسول تینوں لے کے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہنے لگے، محبوب پیغمبر ایک حدیث دے اندر کچھ دن دا موقع دیجئے سوچن دا، میں سوچو بچار کر کے تانوں دسانا۔ پر میں ٹھیک ہے، لے رہا ٹائم، ساڈے ورگا ہوندا آفر دیتی ہوندی دوبارہ پوچھدا ہی نہ۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ دن گزرن تو بعد پھر تہجد وقت اٹھے، خوشی ہوئی کہ یار خدمت کرنے والا، فرمایا ربیہ سوچ رہے، جی یا رسول اللہ سوچ رہے، فرمایا منگ کی منگنا چاہنا ہے، سوال کر، دنیا یا آخرت دی جیڑی چیز کہے گا میں اللہ دے کولوں تینوں لے کے دیاں گا۔ میرے بھائیو حدیث پڑھائی میں بلوغ المرام دے اندر تے میں کہہ رہا سا بچوں کو کہ یار ساڈے ورگا ہوندا کار کوٹھی پیسہ روپیہ گاڑی بنگلہ آئی فون لے دو یار سو نوا آیا، ایسا چیزاں مانگتے۔ لیکن ربیہ کیوں نہ صحابہ دی شان اللہ بیان کرے قرآن پاک دے اندر، کہندے نے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب پیغمبر اسألک، میرا پھر مطالبہ آیا ہے تاڑے کو مرافقتک فی الجنہ، اللہ جنت دے اندر میرا نال والا کار میرا ہونا چاہیے تھا تاڑے نال۔ اتنی اچھی خواہش آپ نے فرمایا ربیہ اللہ غیر ذالک، اس تو علاوہ کوئی خواہش ہے دل دی تے وہ بھی مانگ، نہیں یا رسول اللہ ہی اور کوئی مانگ۔ 3 دفعہ نبی پاک نے پوچھا، پھر آپ نے اپنا پڑوس لینے دی خاطر کی نسخہ کی کلیہ کی ٹرک دسیا۔ آپ نے فرمایا پھر اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیہ جے میرے نال محبت ہے تے میرے گھر دے نال والا گھر جنت دے اندر تینوں چاہیے نا، اعنی تو پھر میری مدد کرنی ہے، علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیہ زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کر، مطلب زیادہ تو زیادہ نفلی نماز پڑھیا کر، نوافل پڑھیا کر، کام صرف اے تو کر لا، ضمانت گارنٹی وعدہ میں کرنا نا قیامت والے دن میرے گھر دے نال تیرا گھر ہوئے گا۔ اللہ دعا فرماؤ نا کہ سانو بھی جنت دے اندر نبی پاک دا پڑوس نصیب فرمائے۔ اتنی اچھی چیز فرمایا، جس نے میری سنت نال محبت کی تھی، میرے نال محبت کی تھی، اور جن نے میرے نال محبت کی تھی قیامت والے دن میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اور آپ نے فرمایا دنیا والوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دنیا دا کوئی شخص فرمایا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اکمل کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جدوں تک اپنے کاروبار نالو، اپنے اولاد نالو، بیوی بچیاں نالو، دوست احباب نالو، گاڑی بنگلے سٹیٹس سب دے نالو زیادہ میرے نال محبت نہ کرے، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول، پھر محبت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دسیا کہ یہ محبت دعوے کرے گا، سمجھ لینا میری سنت دے نال بھی محبت کرے گا۔ میرے بھائیو یہی صرف دسنا چاہنا وا اطاعت رسول، محبت رسول کس طرح ہونی چاہیے۔ یارو اللہ دے رسول یقین جانیے، اللہ دی قسم حدیثاں پڑھیے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی امت نال اتنا پیار ہے کہ تسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دندان مبارک شہید ہوئے نا، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، سج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکسرت رباعیتہ، تجوید جس نے پڑھی انہوں پتا ربائی دند کیڑے ہوندے نے، سامنے دند اللہ دے رسول سے شہید کر دیتے گئے۔ چہرہ مبارک، جس چہرے دیا قسمہ اللہ نے قرآن کے اندر کھا دیا، اور جس چہرے کے متعلق فرمایا اے میرے محبوب آسمان دی طرف قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اسی آسمان دی طرف تیرا چہرہ بار بار ویکھنے کہ اٹھ رہا ہے کہ اللہ بیت المقدس کو چھوڑ کے ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ محبوب تیرا چہرہ اٹھنا اللہ نے اتنا پسند آیا کہ جو تو کہنا اللہ نے وہی کر دیتا ہے۔ اے چہرے دے اندر میرے بھائیو لوہے دے برچے چبائے گئے۔ سید عائشہ فرماندی ہیں کہ نبی علیہ السلام تے وحی دی کیفیت تاری ہوندی تے میں دیکھتی سخت سردی دے اندر، اے دسمبر دیا راتاں دے اندر اپنا تصور کرنا کہ میں دیکھنا آپ نے پسینے دے نال شرابور ہو جانا۔ ایک صحابی رسول کہتے نال میں بیٹھا ہاں، وہی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ دی ران مبارک میرے پٹ دے ہوتے سی، جدو وہی ہوئی نازل تے میں کیا آج میری ران دا قیمہ ہو جائے گا، اس طرح جس طرح میرے اوپر پہاڑ رکھ دیتا گیا، تکلیفاں پتھر برسائے گئے، طائف دے بادشاہ نے نبی پاک نو گلاں سنا سب کچھ۔ کیا نبی پاک نے کسی نو تنگ کیتا سی، کسی دا مال کھادا سی، کسی نو اعلا تکلیف؟ ابو بکر صدیق نہیں سی کہندے صرف اندا قصور ہے ساڈے رسول دا، کہندا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کائنات والو کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، شرک نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ صرف اے جرم دی وجہ تو اندے اوتے اجریاں رکھ دیو، انہوں تکلیفاں دیندے ہو، اتنی تکلیفاں، اور آپ نو امت دے نال ساڈا تے پیار ہی نہیں میرے بھراوو، دعوے نے کھوک لے۔
کہ انج کر دیں گے محبت رسول انج دیکھ لیتا جائے چہرے تے نظر ہی نہیں آتی محبت. صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی. اور آپ کو کتنی محبت یار دا کوئی بیک اپ ملنا چاہیے. نبی پاک نے محبت کی سانو بھی کرنی چاہیے. پتہ اللہ کے رسول کو کتنی محبت ہے اپنی امت کے نال. رات دے وقت بخاری شریف دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے دے اندر سید عائشہ دے حجرے دے اندر ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او حجرے دے اندر آپ تہجد دی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد دعا کی تھی, فرمایا ربی امتی, اے میرے اللہ میری امت دا غم میں نہ جڑا کہ یار کتے جہنم دے اندر نہ چلے جان, ناکام نہ ہو جان, اللہ نے کھائی جا رہے ہیں. فرمایا اللہ نے جبریل نازل کیتا. جبریل آئے, کیا محبوب اللہ کہتے ہیں کس بات کا غم ہے؟ حدیث الفاظ ہے حالانکہ اللہ جانتا ہے. کیا جبریل اللہ نے جا کے کہنا کہ مینو غم اس چیز کا کہ میری امت کا کی بنے گا, کدھر ناکام نہ ہو جائے, نقصان خسارہ نہ پائے, جہنم دی اگ میں دیکھی ہے جبریل, مینو پتا ہوں کی حال ہوئے گا. جبریل میں بس اپنی امت تو پریشان ہاں. جبریل پھر گئے, پھر واپس آئے. فرمایا اللہ کہتا جی تمہیں اتنا غم تے پریشانی ہے نا تے تسی بھی اللہ دی پسند ہو, اللہ تہاڈے نال پوری کائنات تو ود کے محبت کرتا ہے. جاؤ اعلان ہے کہ سنرضیک, اللہ فرماندا ہے ان قریب اللہ تانوں تہاڈی امت دے بارے خوش کر کے رکھ دے گا, معاف کر کے رکھ دے گا. راتاں دے وقت غم کھا رہا ہے صرف امت دا. اپنا موضوع کا آغاز کرنے تو پہلے آخری ایک اور بات سننا. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دفعہ رات کو نبی پاک دے کول آئی, آپ تہجد دی نماز پڑھ رہے ہیں تے میں کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی, بلوغ النام دے آخر تے حدیث ہے کتاب, یا رسول میرے لیے اللہ کو دعا کرو, میرے لیے بھی دعا کر دو. فرمایا میرے اللہ تیرا رسول تیرے کو دعا سننا میرے بھائیو, رسول تیرے کو دعا کرتا ہے. میری بیوی عائشہ دے اپنی بندی دے اگلے پچھلے پہلے بعد والے ہون والے سنجیدگی دے اندر مذاق دے اندر چھپ کے یا سب دے سامنے اللہ جڑے ہلکے پھلکے گناہ ہوئے نے نا وہ تو سارے معاف فرما دے. کہندی ہے میں دعا سنی, میں کہا یار اے تے میں کدی اپنے لیے خود نہیں کیتی, اتنی اچھی دعا ہر قسم دے گناہاں دی معافی. فرمایا اللہ دے رسول مسکرائے. ہن سننا, فرمایا اللہ دے رسول مسکرائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تو تے کہنی ہے کہ بڑی مزیدار دعا جو تسی میرے لیے کیتی ہے نا, اللہ دی عزت دی قسم جے ہاتھ دے اندر محمد الرسول اللہ دی جان ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اے دعا میں ہر روز تہجد دی نماز دے اندر اپنی پوری امت ری کرنا وا. اتنا پیار ساڈا کی بیک اپ ہے, کیا اتنا ہی پیار ہے, اتنی محبت ہے, اتنے رسول اللہ نے کہا نہیں میرے بھائی ادھر تے اپنے پیر ولی فقیر امام دی بات چھوڑنے کوئی تیار نہیں ہے. کیا چاہے نبی پاک دے ہو بس ٹھیک ہے, ساڈے پیراں نے انج کیا سی بیعت جو امام مالک دی کیتی ہے رحمہ اللہ, فلاں دی کیتی فلاں نے کہتا ہے نہیں میرے بھائی مومنین دا شیوا کی. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مانا فرمایا کان قول المؤمنین, اللہ فرماتا ہے میں تانوں دہانا مومن اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم, جدوں انہاں نوں بلایا جاندا ہے دعوت دیتی جاندی ہے آئیے نیکی دی طرف, اللہ تے اوندا رسول تانوں بلاندا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا وہ سنتے نے فوراً اطاعت کر دیتے نے, ایسی اطاعت کہ اللہ تے اوندا رسول راضی ہو جاندا ہے. میرے بھائیوں میں صحابہ کرام دی زندگیاں دے وچوں تاڑے سامنے اطاعت رسول محبت رسول دے کچھ ہی صرف واقعات رکھنا چاہنا وا, اور دعا فرمائیے اللہ سانو سن کے پھر ویسا ہی مان لے آن دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ خیر القرون کیوں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ نے معیار رکھے صحابہ اکرام نو, فرمایا جیسا ایمان صحابہ دا ہے ویسا ایمان اگر تسی لیاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر تسی ہدایت پاؤ گے. میرے بھائیوں صحابہ اکرام دی کیا شان کیا اہمیت ہے. فوت ہوندے نے تے جنازہ پڑھن دی آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے,
فوت ہوندے نے تے انہاں دی میت پاک نو ڈیڈ باڈی نو غسل دین دے واسطے فرشتے نازل ہوندے نے، انہاں دے کلمات نو اکٹھے کرن واسطے فرشتے نازل ہوندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، جدوں اتنی بات کہی تے مفتی نے کی کہنا میرے بھائی، وہ بلند سارے نے پڑھنا، پھر میں فضیلت دساں گا کی پڑھنا سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ صحابی رسول وضو کر کے سانس اکھڑیا ہوا ہے، جدو نبی پاک نے سمع اللہ کیا ہے انہیں بلند آواز نہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کلمات پڑھے نے، نبی پاک نے سلام پھیرا ہے، صحابہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ من المتکلم آنفا، ہجے ہجے کنے ربنا لک الحمد کیا سی، صحابی ڈر کے خاموش ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ نے غلطی نہیں کی تھی، کوئی برا کلمہ نہیں کیا، مینوں دسو تے صحیح نا۔ فقام رجل من الانصار، انصاریاں دے وچ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، محبوب میں ہے کلمات کے سن، فرمایا تیرے کلمات اللہ نو اتنے پسند آئے نے، جدوں تو کلمات کہے اللہ اپنے عرش تے اتنا خوش ہویا ہے، میں خود اپنی نبوت والی نگاہاں نال دیکھیا ہے 30 تو لے کے 36 فرشتے تیرے کلمات اکٹھے کرن واسطے نازل ہوئے نے۔ تے فرشتے کیندے حکم نال نازل ہوندے نے، اللہ دے حکم، فرشتے کلمات اکٹھے کرن دے واسطے آ رہے، بشارتاں دین دے واسطے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، معیار نے صحابہ فرمایا ویسا ایمان لے آؤ گے، ان سننا صحابہ اکرام دے محبت نبی پاک دے نال کس طرح ہے، اطاعت دا جذبہ کس طرح فوراً عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ لقب غسیل الملائکہ، فرشتیاں نے نازل ہو کے انہاں نوں غسل دیتا ہے۔ ترمذی دے اندر، ابو داؤد دے اندر، مشکات دے اندر، جناب مسند احمد دے اندر 4 کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دی شادی ہو گئی ہے، چند دن 2 یا 3 دن ہوئے نے شادی نو، اپنی بیوی دے نال نے کمرے دے اندر بستر دے اوپر موجود نے، اچانک باہروں آواز آئی، اے جناب یا معاشر الشباب، اے جوانوں دی جماعت، اللہ دے رسول دا حکم آ گیا ہے جہاد دے واسطے جانا ہے، آئیے باہر جہاد دے لیے جانا ہے۔ نبی پاک نے تانوں یاد کیتا ہے ان سننا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سیدنا حنظلہ نے کانوں دے اندر الفاظ پے نے، ندا دین والے دی منادی دینے والے دے الفاظ پے نے، تے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے کہندا نوی نوی شادی ہوئی یار میں آفس تو جاب تو چھٹی کیتی ہے، پھر انجوائے ہونا ہے، کہہ دینا نبی پاک نے۔ حتیٰ کہ انہاں دی بیوی کہنے لگی، جدو اٹھن لگے نا کہندی ہے حضرت نبی پاک اتنے نہیں غصے والے، اتنے نہیں، وہ سخت دل چاہ کے کہو نوی نوی شادی ہوئی ہے، سانوں گھر رہندے جہاد تے پتہ نہیں کتنی دیر لگدی۔ امام ترمذی فرماندے نے، سیدنا حنظلہ کی فرماندے نے چھوڑ دے مینوں، میں تو تے ایک بیوی ہے، میں 100 دیاں 100 بیویاں بھی ہون، نبی پاک دے فرمان تے آڈر تے قربان کر دیاں گا۔ نبی پاک دا فرمان نہیں جانا چاہیے، تو جانی ہے تے چلی جا۔ اٹھے کہندے نے مینوں میدان کارزار وچوں، مینوں جنگ دے میدان وچوں شہادت دی خوشبو آ رہی ہے، باہر صورت سیدنا حنظلہ اٹھے، نبی پاک دے قریب آئے، جنگ دے اندر گئے، جنگ شروع ہو گئی، نبی پاک دے صحابی لڑتے لڑتے اتنے کافر نو جناب وار کیتے، کافراں نو جہنم دے اندر پہنچا دیتا ہے، بالآخر اتنے زخم جسم تے آ گئے نے، شہید ہو گئے، اور شہید دا جناب خون دا قطرہ نبی پاک نے فرمایا زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ تیری جنت دے 8 دروازے پہلے کھلوا دیندا ہے۔ شہید ہو گئے، یاد رکھنا جناب مار کے تے شہید جنگ دے اندر شہید ہونے والے نو نہ غسل دیتا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے تے پڑھ لو، نبی پاک نے نہیں پڑھیا، اسی طرح اس نو جناب لحد دے اندر اتار دیا جائے گا۔ جدو اتنی اعلیٰ شان نبی پاک نے پیارے اور مقدس جسم پڑے ہوئے دیکھے، فرمایا صحابہ بہنوں یہ ہے کپڑیاں دے اندر اتار دینا ہے جناب قبر دے اندر۔ نبی پاک نے دیکھے حنظلہ دا معاملہ عجیب ہے، فرمایا حنظلہ دے گھر والوں نو بلایا جائے، بیوی نو بلایا گیا، کہا جدو میں آخری وقت آیا سی میری بات سن کے، میرا فرمان سن کے، میرا پیغام سن کے، میرا اعلان سن کے کس حالت دے اندر آیا ہے؟ کہندی ہے محبوب پیغمبر میں ہی دسنا چاہنی ہاں، انہیں میرے نال مباشرت کی سی، غسل اندے تے واجب سی، غسل کرنا سی، نبی پاک دیاں اکھاں دے
اندر آنسو آ گئے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نبی پاک رونا شروع ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ میں بھی عجیب منظر دیکھا ہے, میں خود اپنی نبوت والی نگاہاں دے نال دیکھا ہے کہ آسمان تو فرشتے نازل ہوئے, انہوں نے حنزلہ دی میت پاک نو ڈیڈ باڈی نو سونے دے تختے تے سونے دے پتھے تے لٹا کے آسمان اور زمین دے درمیان لے گئے اور حنزلہ نو غسل دیتا جنت دے پانی دے نال. جنت دا پانی زمین تے گر دے اور حنزلہ نو غسل دیندے آیا میں خود دیکھا اپنی نبوت والی نگاہاں دے نال. کیوں نہ قرآن کہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ہر وقت پیروی اطاعت کر کے دکھائیے. مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ ادھر فرمانے مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو. ایسا اللہ دعا فرمائیے سانو ایمان اخلاص نصیب فرمائے. میرے بھراؤ تانوں لبے گا صرف فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ اکرام دے دور دے وچوں تانوں ایسا مثال لبن گیا. صرف صحابہ اکرام دو بھرا نے مسند احمد دے اندر حدیث 2501 کے اندر نمبر ہے, محیصہ اور حویصہ. شاید حدیث نہ سنی ہوئے سماعت فرمانا امام البانی حسن کہتے ہیں اس حدیث نو. محیصہ میم نال نام ہے, یاد رکھنا ہے. تے اے مسلمان بھی میم نہ بنتا ہے. میں اس لیے میرے بھراؤ تہاڈے ذہن چ رکھنا بندہ بھول جائے گا محیصہ سی کہ حویصہ سی. دو بھرا نے, محیصہ جندا میم دے نال شروع ہوندا نا نام, تے مسلمان میم دے نال. اے مسلمان ہو گئے. نبی پاک دے قریب بیٹھے نے ایک مجلس دے اندر. آپ نے فرمایا یار فلاں ایک یہودی ہے, انہیں مینوں تکلیف پہنچائی ہے, مینوں برا بھلا کیا, نعوذ باللہ گالیاں نکالیاں. تہاڈے وچوں کوئی ہے کہ جڑا انہوں قتل کر کے آئے مینوں سکون پہنچائے؟ تے ساڈا ایمان ہے گستاخ رسول دی صرف ایک کی سزا ہے, کیڑی؟ سر تن سے جو بس. وہ گستاخی تحریری شکل دے اندر ہوئے, تقریری شکل دے اندر ہوئے, اشارے کنایا دے اندر ہوئے. سارے محدثین دا, اہل سنہ والجماعت دا, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب دا اتفاق گستاخ رسول دی صرف ایک کی سزا. محیصہ نے یہ بات سنی تے عمر پتہ ہے کتنی ہے؟ 17 سال, صرف 17 سال. عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر کسی اور نوے ڈیوٹی نہ دینا, میں قتل کر کے آواں گا. نبی پاک مسکرائے فرمایا اللہ دے بندیا صحت تے دیکھ, اپنی عمر تے دیکھ, اے کہ بچیاں دا کام ہے, یہودی ہے, کار دے اندر جا کے انہوں قتل کرنا ہے. کہنا محبوب عمر نہ دیکھنا, بس محبت دیکھنا. اللہ دی قسم جے میرے دل دے اندر پوری کائنات دے نال ود کے تہاڈی محبت ہے, حکم کیجئے. فرمایا جا پھر قتل کر کے آ. گیا قتل کیتا, تلوار میں اس ماریا, گھر آیا نا تلوار نو نیچے خون لگا ہوا ہے. تے بھرا حویصہ نے دیکھا, دو ہی بھائی نے, کہنے لگا حویصہ ہے کہ میں کی کیتا ہی؟ کہنا فلاں یہودی نہیں نام والا, انہوں قتل کر کے آیا. حدیث دے اندر مسند احمد 2501 نمبر حدیث. مسند احمد دے امام فرماتے ہیں حویصہ نے محیصہ نو کس طرح دھکا ماریا. تو کہنا تینوں شرم نہیں آندی؟ نمک راما ساڈے ماں باپ دنیا تو چلے گئے, انہیں سانو پالیا ہے, تیرے جسم کے اندر جڑا خون چل رہا ہے, اندی روٹی کمائی نہ چل رہی ہے کہ کیتا ہی؟ اگے سننا. کہندا پا مینوں حکم ہی ایسے بندے نے دیتا ہی, لو امرنی لقتلتک, اگر وہ تیرے قتل دا حکم دے نا میرے سگے بھرا دا, اللہ دی قسم میں تینوں بھی قتل کر دیں. یہ ہے محبت, یہ ہے اطاعت. وہ تے یہودی ڈر گیا, چون گیا, کہندا ہے کیڑا بندہ ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں پڑھتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. وہ ہستی ایسی ہے جڑی اپنی مرضی نال نہیں بول دی, اللہ دی مرضی دے نال. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اون دے قتل دا حکم دیتا اللہ دی قسم, تو میرا سکا بھرا ہے,
اگر اللہ کے رسول مینوں حکم دیں تیری گردن اتارنی ہے میں سوچاں گا نہیں بلکہ اطاعت کر کے دکھاواں گا. کہنے لگا کیڑا شخص ہے مینوں بھی اندے کو لے کے چل. امام صاحب فرماتے ہیں نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے, ہاتھ آگے بڑھایا, کہندا میں چہرہ ویکھ کے پہچان گیا ہاں تسی کوئی عام شخص نہیں ہو, عام جناب بندے نہیں ہو, کلمہ پڑھائیے مینوں اپنا صحابی بنائیے. اے ہے اطاعت, اے ہے جناب محبت رسول. نبی پاک نے جو فرما دیتا ہے قرآن کہندا ہے مومنین دی نشانیاں ہے فوراً سندے نے فوراً عمل کر دیندے نے, اور جڑا عمل کرے گا نبی پاک دی ہر حدیث سے محبت کرے گا, ہر حدیث تے عمل کرے گا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تسی اللہ دے محبت کر دے ہو تے میری پیروی کرنا ضروری ہے, یعنی کہ اللہ دے رسول دی پیروی کرنا ضروری ہے. اللہ جی پھر کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ, اللہ بھی تہاڈے نال محبت کرے گا, جناب تہاڈے سارے دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا. سننا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد دے اندر حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات دی رات اعلان جاری کیتا ہے. فرمایا میرے صحابہ صبح راتوں رات نکلو, ایک سریہ ایک لشکر نبی پاک نے بھیجا. فرمایا فلاں جگہ جہاد کرنا جا کے یار نکلو, فلاں فلاں شخص لے جا. عبداللہ بن رواحہ نو آپ نے سپاہ سالار بڑا بنا کے بھیجیا. ہن سننا اطاعت محبت اطاعت دا کی ملنا چاہیے سی فوراً جاندے او جگہ دے اوپر, لیکن اپنے ساتھیاں نو کہنے لگے یار اللہ دے رسول نے مینوں تہاڈا بڑا نگران بنایا, میں تہاڈا سپاہ سالار ہاں, حکم تہاڈے تے لازم ہے میرا مننا, تسی جاؤ. میں چاہنا وا کہ یار ہو سکتا ہے جنگ تے جانا ہے کتے شہید ہی نہ ہو جاواں تے صبح جمعہ آخری جمعہ میں نا رسول اللہ دی قدماں دے اندر بیٹھ کے آپ دا سننا چاہنا. میرے بھراو اچھی سوچ ہے کہ بری؟ بولو یار اچھی سوچ ہے. اے بھی نیکی میرے کو بڑی شبت رفتار سواری, بڑی تیز سواری, میں انشاءاللہ تہاڈے نال پہنچ جاواں گا. جمعہ میں آپ دی میت دے اندر پڑھنا ہے. ہوئی صبح نبی پاک منبر پاک تے آئے, دیکھیں عبداللہ بن رواحہ. فرمایا عبداللہ جمعے دے اندر, فرمایا عبداللہ میں کیا سی تو جانا ہے تو اجے تک بیٹھا ہے. عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر دل دی خواہش سی, اسی بھی کہنے ہیں نا بس شادی ہو لے میں چھڑ دینے سارا کچھ, داڑھی بدا لینی ہے, سب کچھ چھڑ دینا ہے. میرے بھائیوں کنوں پتہ ہے اپنے آخری سانس دا شادی تو پہلے ہی فوت ہو گیا, پھر اللہ کے سامنے کی منہ لے کے جائیں گے. فلاں کام ہو گیا انشاءاللہ پیسہ نکل آیا 5 لاکھ روپیہ دیاں گئی تے پیسہ بھاویں نکلے نا, اللہ دے نال شرطاں, اللہ دے نال سودے. سوچ دیکھی اچھی. عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر میں سوچیا سی کہ میں تہاڈی میت دے اندر جمعہ پڑھ کے تہاڈے چہرے دا دیدار کر کے جہاد دے جاواں گا, ہو سکتا ہے میں واپس ہی نہ آواں. نبی پاک نے تھپکی دیتی, شاباش کیا. فرمایا بڑا گڈ چنگا کیتا ہی نہیں. فرمایا عبداللہ بن رواحہ سن لے, جیڑا میرا حکم من کے اطاعت کر کے چلے گئے نے, رکے نہیں مدینے دے اندر, رب عزت دی قسم تو تے جمعہ پڑھنا ہے تو ساری دنیا بھی اللہ نو فدیے دے اندر صدقے دے اندر بدلے دے اندر دے کے بھی انہاں دے اجر نہیں پہنچ سکدا, کیونکہ انہوں نے اطاعت کیتی ہے میری. تو جمعہ پڑھ کے بھی انہاں دے لیول تے نہیں پہنچ سکدا. میرے بھائی اطاعت کرنی ہے, رسول اللہ دے نال محبت کرنی ہے. محبت بھی اخیر درجے دی کیتی ہے صحابہ اکرام نے, صحابیات نے. ایک جنگ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, ایک بچی جناب عورت آ گئی ہے. عورت دا ماں دا پیار اولاد دے نال کیسا ہوندا ہے تسی بخوبی جانتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول عورت آ کے عرض کر دی محبوب پیغمبر جنگ تے جا رہے ہو, میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں جڑا بلوغت نو پہنچ گیا ہوئے تہاڈے نال جہاد کرے تہاڈی حفاظت کرے, اے چھوٹا جنا بچہ جے محبوب پیغمبر اینو ہی اپنے نال لائیو, دودھ پیتا بچہ, رب عزت کی قسم حدیث دے اندر حوالے کا ذمہ دار. آپ نے دیکھا فرمایا تجسس سے نام نبی پاک نے فرمایا اے بچہ کہ اینو تے سامنا پینا ہے اور تے سی جہاد کرنا ہے, اینو کس طرح سنبھالیں گے. محبت دیکھیے صورت دی. عرض کرتی محبوب پیغمبر مینوں بھی پتہ ہے تہاڈے کسے کام نہیں آ سکدا, لیکن میرے دل دی خواہش ہے, ماں جے ماں کانٹا چپنا برداشت نہیں کرتی اپنی اولاد نو. اے بھی ماما سن سب کچھ قربان کیتا نبی پاک دی خاطر. کہندی ہے مینوں پتہ ہے تہاڈے کسی کام نہیں آ سکے گا, لیکن ایک کام ضرور آ سکتا ہے, جدوں بھی تہاڈے اوتے وار ہوئے یا تیر چلایا جائے بچ کے میرے بچے نو اگے کر دینا. اس نو
کچھ ہو جائے، ان کی موت واقع ہو جائے، انہوں تیر لگ جائے، تلوار لگ جائے، تانوں کچھ نہیں ہونا چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہے اتنی محبت؟ اتنے تو کیا جانا یار کہ بچہ اپنا حفظ چھپا دے، تاج پہنایا جائے گا ماں باپ نو جنت دے اندر صرف حافظ قرآن دی بدولت. باپ نو اپنے بیٹے نو اگر نہیں پڑھ سکیا چودھری اپنے پتر نو ہی پا دے یار مدرسے، اللہ دے رستے دے اندر دین پڑھا، درس نامی کروا، حدیثاں پڑھا، لوگوں نو واضح نصیحت. بس یار انشاءاللہ چھتی سوچاں گے اس بارے. اسی تے اپنا بچہ مدرسے پانی تیار نہیں ہو. دیکھو صحابہ کرام نو پلٹ کے تصویر دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ سامنے کر کے تلوار تیر مروا دینا، تسی اپنے آپ کو بچا لینا. جیسے کیا دین اسلام بچان دی خاطر نہیں پا سکتے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چوتھا پارہ پہلی آیت. فرمایا یاد رکھنا تسی لیول نو پہنچ نہیں سکتے نیکیاں دے جب تک کہ تسی اپنی دل اور جان تو بڑھ کے اچھی جنہیں نہ تانوں چیز نو پیار ہے نا اللہ دے رستے دے اندر وقف نہ کر دو. وقف کیجئے اپنی اولاد نو صرف دین دی خاطر. پھر جی پایا ہی پایا میاں صاحب نے چودھری صاحب نے کوئی بچہ مدرسے او پایا لگا سکولے فیل ہون لیا ہی اکیڈمی بھی نہیں چلتا چل مدرسے پا دے. آخری حربہ ساڈا مدرسے رہ جاتا ہے. سب تو اچھی چیز اللہ دے رستے دے اندر او بچہ وقف کریے جہاں سب تو زیادہ ہائی لیول دا بریلینٹ ہے انہوں دین دے اوپر پیش کیجئے. اللہ تیری راہ دے اندر انہوں چلائے. اللہ نے جان دی، مال دی، اولاد دی، عزت دی تو حفاظت فرمائی. لوگ کہندے نے کہ مولوی کھائے گا کتوں، مولوی کھائے گا کتوں. وہ بڑا زبردست ہونے ایک بریلویاں دا عالم سے کہندے نے مولوی کھائے گا کتوں، کھائے گا. جو کھانا شروع ہوتا کہندا سارے ہی کھا گئے، پتہ نہیں دیکھو آندا کتوں. پہلے کہندے مولوی کتوں کھائے گا. دین دا ٹھیکیدار نہیں، دین دا خادم ہے مولوی، دین دا نوکر ہے مولوی. میرے بھراو ساڈے میں کہنا ہونا وا اللہ دی قسم ایک رات ایک ہفتہ کو گھر دا پہرا دے نا تے اسی دی گل ماننے ہیں کہ نہیں یار حکم کر کے ہی چاہیے ہے میرا بڑا وفادار. تے جے دین دی پہرے داری کرتے ہیں اللہ انہوں بھوکا مرن دے گا. اللہ انہوں دی حفاظت کیوں نہ کرے. دین دی وقف کرو. کہندی محبوب لے جائیے اس نو تیرہ تلوارہ لے کے کر کے اپنے آپ کو بچا لینا. قرآن اس لیے کہتا ہے کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. آگے بڑھیے وقت کم ہے. خیبر کا موقع یہودیاں نے جنگ ہوئی خیبر غالباً 5 ہجری دے اندر. میرے دیدار پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا رہے ہیں جنگ کرنے واسطے. خیمے لگ چکے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ گھریلو گدا پکا رہے ہیں. بخاری تے مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. کار دے اندر پالیا ہویا جناب گدا پکا رہے ہیں. محبوب بھوک بڑی لگی گدے سوا کیتے گوشت بن رہے جناب ہانڈیاں اوپر رہی نے. آسمان تو جبریل آئے. قرآن کے اندر وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. فرمایا کوئی فرشتہ بھی نازل نہیں جی ہو سکتا لیکن اللہ دے حکم دے نال فرشتہ نازل ہویا. فرمایا محبوب پیغمبر اللہ کہندا ہے اللہ نے گھریلو گدے نو حرام کر دیتا ہے. جس طرح شراب پہلے حلال سی پھر حرام ہوئی ہے اسی طرح اللہ نے گھریلو گدا حلال سی ہن حرام کر دیتا ہے. میرے بھراو سننا بخاری تے مسلم دی متفق حدیث موجود ہے. فرمایا ابو طلحہ جی یا رسول اللہ فرمایا جا خیمے نے قریب جا کے اعلان کر دے منادی کر دے آواز دے دے جناب سب نو مطلع کر دے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیت. فرمایا جا کے کہہ دے اللہ بھی اور رسول بھی ینہیانکم اور دونوں تانوں منع کر دینے عن لحوم الحمر الاہلیت. گھریلو گدا اللہ دے رسول نے حرام کر دیتا ہے. میرے بھائیو سننا میں تے حدیث پڑھ دیا سوچ رہا ہاں ساڈے ورگا کوئی ہوندا کہندا یا رسول اللہ بھوک نہ جان نہیں کر رہی ہے پیٹ نال پتھر بندے ہوئے نے مدینے تو اتنی دور فاصلہ آ گیا کیڑی چیز کھاواں گے. اج اللہ کو اجازت لے کے جو پھر دوبارہ جناب اس نو حرام کر لینا ساڈا ہی موقف ہونا سی. لیکن سننا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جس نو دیکھ کے عرش تے اللہ مسکرایا ہے. فرماندے نے میں جدوں منادی دیتی آواز دیتی آپ دا اعلان کیتا ہے میں خود اپنی نگاہاں دے نال دیکھا صحابہ کرام نے محبوب دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر ابل دیا ہویاں پک دیا ہویاں ہانڈیاں اپنے ٹھڈے مار کے گرا کے مصطفیٰ دے فرمان نو سینے نال لگا لیا سی. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. دعا فرمائیے کہ اللہ سانو صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے. کمال کا ایمان. آخری حدیث میرے داڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول نبی پاک کو لاگے نے آ کے عرض کر دے نے بڑی کمال دی بڑی منفرد حدیث سننا توجہ کرنا. مشکات المصابیح دے اندر باب السلام دے اندر آخری حدیث ہے. آپ کو ایک صحابی رسول آئے آ کے عرض کر دے نے محبوب پیغمبر فلاں تاڑا صحابی ہے ان دے باغ دے اندر میرا ایک درخت ہے. جناب جدوں میں اپنا درخت دیکھن پانی لان واسطے میرے باغ دے اندر آندا ہے. میرے گھر دے پردے دا مسئلہ ہے, میری بچیاں بھی جوان نے, میری بیوی بھی موجود ہے. نظر پہندی ہے پردے دا مسئلہ بندا ہے. اینو کہہ دیجئے او ایک درخت مینوں دے دے میں سکون دے اندر آ جاواں گا. فرمایا میں بات کراں گا. نبی پاک نے جس دا ایک جناب باغ دے اندر درخت موجود سی فرمایا اللہ دے بندہ ادھر آ گل سن اے درخت میں ایک لینا چاہنا وا دے دے گا. میرے بھراوو تے حکم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابی سی تے منافق سی. میں دساں گا صحابی رسول جنتی ہے. نبی پاک نے حکم نہیں دیتا جس طرح بریرہ تے معیز دو صحابی رسول مغیث حدیث بخاری دے اندر بریرہ آزاد ہوئیاں وہ جے غلام نے فرمایا میں مغیث نو مدینے دی گلیاں دے اندر تیرے پیار دے اندر روندا ویکھنا وا تے بریرہ اندر شادی کر لا. عرض کرتے نے محبوب پیغمبر حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم دی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی نبی پاک دے, کافر ہو جائے گا بندہ. فرمایا نہیں بریرہ حکم نہیں میرا مشورہ ہے. نہیں یا رسول اللہ پھر نہیں میں مننا. فرمایا کوئی گل نہیں. ان دے اندر ہر طبیعت کا انسان موجود ہے. شخص بھی ہے صحابی رسول بھی کیا دے دے کہنا نہیں یا رسول اللہ مینوں بس اندر محبت درخت نہ مینوں بس اچھا لگتا ہے. ہن سننا اگے نبی پاک نے فرمایا اچھا اگر اے درخت دے بدلے تینوں جنت دا ایک درخت لے کے دیاں. جنت منافقاں نوں لبنی ہے دسو میرے بھراو. جنت دا درخت لے دیاں پھر منظور ہی سودا. طبیعت سخت کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مینوں بس یہی چاہیے. ہم باب السلام دے اندر مشکات دے اندر حدیث کیوں نہ امام صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کنا کنجوس اور بخیل بندہ ہے. فرمایا میرے سے آپ اس تو بعد کہ دنیا چ کوئی کنجوس نہیں جے سوائے اس بندے دے جنوں کہا جائے السلام علیکم تے اس جواب ہی نہ دے. اس تو صرف بخیل اور سلام دا جواب نہ دینے والا بندہ جے. ہن کی ہویا محبت اطاعت. آپ بیٹھے ہو صحابہ رسول بھی کول ہے جڑا کہندا سی پردے دا مسئلہ بندا میرے باغ دے اندر ایک درخت ہے. آپ پریشان نے فرمایا کچھ کراں گا انشاءاللہ. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے محبوب پیغمبر تانوں واقعی درخت چاہیے. ہن سننا حدیث کیا یار ابو دہدہ دا مسئلہ حل ہو جائے اللہ دا رسول خوش ہو جائے گا مینوں واقعی چاہیے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اور اطاعت دا جذبہ دیکھنا. فرماندے نے میں اٹھیا ان دے پیچھے گیا ہاں جن نے درخت نبی پاک نوں نہیں دیتا جنت دے درخت دے عوض بھی نہیں دیتا. ان دے قریب گئے نے جا کے کہندے نے یار ایک درخت ہے مینوں دے دے میرا 100 درخت لینا ہے. کہنے لگا نہیں ہوئے. کہندے تینوں پتہ ہے میرے باغ دا 600 درخت ہے کھجوراں دا پکی کھجوراں دا میں 100 دین دے واسطے تیار ہاں سودا کر لا. جواب انکار ہو گیا ہے. کہندے 300 درخت لے لا ایک درخت دے دے. کہندا یار پاگل ہے. کہندا میں پاگل نہیں اے نبی پاک دی مراد بن چکے ہے. اللہ دے رسول دی جناب چاہیے اللہ دے رسول نو چاہیے اللہ دے رسول نو پسند آ گیا ہے. اللہ دے رسول دی ضرورت بن چکے ہے. میں اللہ دے رسول نو لے کے دیاں گا. انکار ہو گیا ہے. کہندے نے یار آخری بات کہاں گا میرا سارے دا سارا باغ لے لا ایک درخت دے دے. کہنے لگا اتنی جناب بڑی آفر کس طرح تو کرنے والا ہے. کہنے لگے ابو دہدہ اے تے ایک باغ ہے اللہ دی قسم میرے کو ساری دنیا ہوندی میں محمد دی فرمان تے آرڈر تے اطاعت تے قربان کر کے رکھ دینی سی. او یا تے ایک درخت ہے ادھر رہ جانا ہے. حدیث دے اندر میں پڑھا مسلم دے اندر بھی حدیث موجود ہے. سودا ہو گیا ایک درخت لے کے باغ سارا دے کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے. سلام عرض کرن تو بعد فرماندے نے محبوب پیغمبر تانوں درخت چاہیے سی. جی ابو دہدہ چاہیے. فرمایا میں سودا کر آیا ہاں جائیے جا کے لے لیجیے تاڈا ہو گیا درخت تاڈے نامے لگ گیا. فرمایا ابو دہدہ جنت دے درخت ہی وزوں نے درخت نہیں دیتا تو کس طرح لے لیا ہے. عرض کرتے نے محبوب پیغمبر اپنا سامنے مسجد نبی دے سائیڈ والا باغ 600 درخت جن دے اندر میرا کھجورا دا موجود ہے تاڈی محبت دے اندر سارا دے میں ایک باغ لے آندا ہے. نبی پاک بڑا خوش ہوئے. فرمایا اللہ ابو دہدہ نو معاف فرما دے. محبوب صرف دعا کیجئے
اللہ جنت دے اندر تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے. نبی پاک نے دعا کر دیتی ہے. اے ٹکڑا مسلم دے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بیان کرتے نے نبی پاک دی زندگی دے اندر ابو دہدا فوت ہو گئے نے, وفات پا گئے نے. پاک تے پاکیزہ روح اطاعت اور جذبہ اور فرما برداری کرنے والی روح عرش تے چلی گئی ہے. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دہدا دا جنازہ پڑھایا ہے. جنازہ پڑھان تو بعد نبی پاک لمبے لمبے قدم اٹھا کے آ رہے ہیں. خوشی دے اندر صحابہ کرام نے سوال کیتا ہے محبوب پیغمبر اتنا خوش نظر آ رہے ہو, کس بات تو خوش ہو؟ فرمایا کم من عزق محلق لابن ابی دہدا. فرمایا میرے صحابہ ابو دہدا نے مینوں ایک درخت لے کے دیتا سی, اپنا پورا باغ بیچ کے پورے باغ دے درخت لے کے دیتا ہے. میں جنازہ پڑھا کے پلٹیا وا, اللہ نے جبریل نازل کیتا ہے. میں آسمان دی طرف دیکھا ہے, اللہ نے سارے پردے ہٹا کے مینوں باغ دکھایا ہے ابو دہدا دا, اور باغ دے ہر پتے تے اللہ نے ابو دہدا دا نام سونے دے پانی نال لکھوا دیتا ہے. اے دی محبت اطاعت. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کتے قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. 10ویں پارے دے اندر اللہ نے اس طرح کلام کیتا ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا جڑا چاہتا ہے مومن بننا, اطاعت فرما برداری اور محبت کرنی ہے رسول اللہ دے نال. اور کس طرح؟ فرمایا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرمایا جس طرح معیار نے صحابہ, معیار نے خیر القرون دے لوگ, نبی پاک دے دور دے لوگ, آپ دا زمانہ پانے والے, آپ دے نال رہنے والے, آپ دے نال نمازاں پڑھنے والے, آپ دی شادی اور غمی خوشی اور غمی دے اندر شریک ہونے والے, فرمایا انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرو. جس طرح محبت کیتی ہے صحابہ نے تسی بھی کرنا, جس طرح اطاعت کی صحابہ نے تسی بھی بالکل اسی طرح کرنا. فرمایا پھر جس طرح انہاں نے بشارتاں نے کائنات والو اللہ قیامت تک تہاڈے بھی اسی طرح ضمانت اور بشارتاں نازل فرماتا رہے گا. تسی دعا فرمائیو کہ اللہ سانو نبی پاک دے محبت اصل معنی دے اندر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو ہر وقت نبی پاک دی اطاعت اور فرما برداری کرن دی ہر معاملے دے اندر اللہ توفیق